شرم و حیا، عفت و پاکیزگی۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو۔ یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو انسانی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اسی لیے شرم و حیا اسلامی معاشرے کے لازمی جزو ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اور مسلم معاشرہ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائیوں پر روک لگانے والا نہیں۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے، اگر صرف اسی پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ سورہ احزاب میں مومن عورتوں سے خطاب میں ارشاد فرمایا گیا، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جب کسی میں ہوتی ہے تو اسے عیب ناک بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا کسی میں ہوتی ہے تو اسے زینت دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اس کی اللہ کے خوف سے حفاظت کرے تو اللہ اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا، بالخصوص جبکہ بد نظری کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو، ایسی چیز کو دیکھنا جس سے شریعت نے روکا ہو، اس سے اجتناب دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حرام کام آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں، جو کبھی عزت والا تھا آج وہ کہیں منہ نہیں دکھا سکتا۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو محمد حریری فرماتے ہیں کہ جس پر اس کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت پا سکتا ہے، نہ ہی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزائیں بھی سخت ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے جس سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی، جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی مختلف صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا،
اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتم الاقوام اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے احتیاط برتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے اور ستر پوشی پسند کرنے والے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے۔ مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رہے والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و فضائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ اعلان ازاں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ شرم و حیا سے دوری اور بد نظری کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، تو وہیں ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کے مقرب بنے، اور دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ جب بھی گناہ کا شبہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، شرم و حیا کا راستہ اپنایا اور گناہ سے بچ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس کی دعا کی جائے۔